وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقي في وجنتي حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم جو ہے تقدیر کے معاملے میں بحث کر رہے تھے، حال کونہما نتحادث فی هذا الامر ای فی شانی، یعنی ہم تقدیر کے معاملے میں بحث کر رہے تھے، فغضب حتی احمر وجہہ، بس غصہ ہو گئے یہاں تک کہ چہرہ سرخ ہو گیا، حتی کأنما فقی فی وجنتی حب الرمان، گویا کہ چہرے پر انار کو نچوڑ دیا گیا ہوں۔ یہ مبالغتاً فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا گویا کہ چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا، یعنی غصے کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ فقال، فرمایا ابہذا امرتم ام بہذا ارسلت الیکم، کیا میں نے تمہیں اسی چیز کا حکم دیا ہے، کیا میں اسی چیز کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم تقدیر میں جھگڑا کرو؟ انما ہلک من کان قبلکم حتی تنازعوا فی هذا الامر، تم سے پہلے لوگ بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئے جس وقت کہ وہ تقدیر میں بحث کرنے لگے۔ عزمت علیکم ای اقسمت علیکم ای اوجبت علیکم، کہ میں تم کو قسم دیتا ہوں یا میں تم پر یہ چیز واجب کرتا ہوں یا تم پر یہ چیز میں لازم کرتا ہوں۔ الا تتنازعوا فی ای فی القدر، یعنی تم اس میں جو ہے تقدیر کے معاملے میں جھگڑا مت کرنا، کیونکہ جو شخص بھی اس کے اندر بحث و مباحث کرے گا تو وہ جو ہے ذلیل ہو جائے گا، گمراہی کو پہنچ جائے گا، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہاتھ اگر آتا تو بتلاؤ، اب یہ بتلاؤ، اس کا جواب دو کہ ناک یہاں پر کیوں ہے، یہ اور دوسری جگہ بھی لگ سکتا تھا۔ آپ یہ کہو گے کہ پیٹھ کے پیچھے بھی لگ سکتا تھا، کہ پیٹھ کے پیچھے اس وجہ سے نہیں لگایا کہ بدبو آئے گی، تو بدبو کی وجہ سے وہ وہاں پر نہیں لگایا، تو بھائی بدبو تو اب بھی آتی ہے، بدبو تو اب بھی آتی ہے، تو تب بھی آتی، پھر یہ آنکھیں ہی کیوں لگائی ہے، یہ پیچھے کیوں نہیں لگائی ہے، تو بہت سارے سوالات ہو سکتی، ہر کیوں کا جواب نہیں ملے گا، اور آپ جو ہے گمراہی تک پہنچ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے خواہ ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اگر دیکھو سوچنے کی بات ہے کہ بھائی سب تقدیر ہی تو ہے کہ انسان منہ سے کھاتا ہے، انسان منہ سے کھاتا ہے اور پانی بھی پیتا ہے، جاتا ایک راستے سے ہے، نکلتا الگ الگ راستے سے ہے، بولو یہ کیسے؟ بہت ساری چیزیں ہیں اسی طریقے سے۔ نظروں کے بارے میں دیکھو کہ آسمان تک دیکھتی ہے لیکن اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتی۔ کوئی دیکھ سکتا ہے اپنے چہرے کو کہ بھائی بغیر شیشے کے، بغیر آئینے کے کوئی شخص جو ہے دیکھے اپنے چہرے کو، داڑھی کے نیچے کا دیکھے، اپنی آنکھوں کے نیچے کا دیکھے، دیکھ ہی نہیں سکتے، کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ تو بحث کرنا فضول ہے، بیکار ہے ہر چیز میں۔ رواہ الترمذی ورواہ ابن ماجہ نحوہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اور اسی کے جیسی روایت کی ہے عمرو بن شعیب سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے اپنے دادا سے۔ اب یہ جو ہے یہاں پر یہ چیز سمجھو، ایک تو نحو کا مسئلہ سمجھو کہ نحوہ کے الفاظ کہاں لاتے ہیں محدثین، اور مثل کہاں لاتے ہیں۔ نحو کے الفاظ وہاں لاتے ہیں جہاں پر متن جو ہے وہ ملتا جلتا ہو، یعنی معنی میں مطابقت ہو۔ جب معنی کے اندر مطابقت ہوگی، ایک جیسے معنی ہوں گے تو وہاں پر نحو کا لفظ لائیں گے، ای نحوہ، یعنی اسی کے جیسی۔ اور مثل وہاں پر لاتے ہیں جہاں پر متن بعینہ یہی متن ہو، جہاں پر متن جو ہے بعینہ یہی متن ہو تو وہاں پر مثل ہو کے الفاظ لاتے ہیں۔
یہ تو نحو کا مسئلہ ہو گیا۔ اب عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، امام مسلم اور امام ترمذی، امام مسلم اور امام بخاری علیہ رحمہ ان سے روایتیں نہیں لیتے ہیں۔ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کہ اختلاف ہے ان کی روایت میں، اور باقی محدثین جو ہے ان سے روایتیں لیتے ہیں۔ تو اب یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ عمرو ابن شعیب جو ہے، عمرو، شعیب، محمد، عبداللہ، عمرو بن العاص، تو 5 ہو گئے۔ اگر عمرو جو ہے یہ شعیب سے، اور شعیب جو ہے اپنے والد سے نقل کرے، یعنی عمرو جو ہے اپنے اس سے نقل کرے دادا سے، تو یہ حدیث جو ہے مرسل ہوگی۔ اس صورت میں یہ حدیث مرسل ہوگی کہ عمرو جو ہے اپنے والد سے اور اپنے دادا سے نقل کرے، محمد سے، تو اس صورت میں جو ہے یہ حدیث مرسل ہوگی، یعنی عمرو، شعیب، محمد، عمرو، شعیب، محمد، تو اس صورت میں جو ہے یہ حدیث مرسل ہوگی۔ اور حدیث مرسل اسے کہتے ہیں جس میں تابعی یہ کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ انہوں نے نبی کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے، تو یہ حدیث جو ہے کون سی ہوگی؟ یہ حدیث مرسل ہوگی۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ انتشار ضمائر ہوں۔ انتشار ضمائر یہ ہے کہ عمرو جو ہے کس سے؟ شعیب سے، اور شعیب یہ اپنے باپ، دادا و اجداد سے نقل کرے، یعنی اسی طریقے سے جیسے کہ عمرو جو ہے اپنے عمرو جو ہے اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، ان کے والد جو ہے اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، عبداللہ سے، اپنے والد عبداللہ سے، اور وہ جو ہے عمرو بن العاص سے نقل کرتے ہیں۔ اور شعیب کے والد جو ہے بیچ میں چھوٹ جائیں گے، شعیب کے جو والد عبداللہ ہے یہ بیچ میں چھوٹ جائیں گے۔ تو جب شعیب کے والد محمد ہے اور ان کے والد یہ اپنے باپ سے یعنی عبداللہ سے، اور وہ جو ہے اپنے دادا عمرو بن شعیب سے نقل کرتے ہیں، شعیب کے اس میں انتشار ضمائر ہو جائے گا۔ تو بھئی یہ چیز سمجھو کہ پہلی صورت میں حدیث مرسل ہوگی، دوسری صورت میں حدیث کون سی ہوگی؟ حدیث متصل ہوگی۔ وَأَنْ أَبِي مُوسَى رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب، رواہ احمد والترمذی وابو داود۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ایک مٹھی جو ہے اٹھوائی، قبضہا من جمیع الارض، جس کو لیا گیا تمام زمین سے، فجاء بنو آدم علی قدر الارض، پس بنی آدم جو ہے وہ زمین کی ہی مقدار پر ہیں، منہم الاحمر والابیض والاسود، کچھ گورے، کچھ کالے، کچھ درمیان کے، والسہل، کچھ جو ہے نرم مزاج، کچھ سخت مزاج، کچھ پاکیزہ مزاج، کچھ اچھے کچھ برے، اسی طریقے سے۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ سمجھو کہ قبضہا من جمیع الارض، کہ تمام زمین سے لیا گیا۔ تو بھئی تمام زمین سے کہاں پر لیا گیا ہے؟ بعض زمینیں ایسی ہے کہ آج بھی لوگوں کی وہاں پر رسائی نہیں ہے۔ جب رسائی نہیں ہے تو وہاں سے کیسے اب جو ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، عام طور سے اس سے وہ چیزیں مراد ہیں۔ اور یہاں پر خبیث اور طیب فرمایا ہے، یعنی زمین جو ہے خبیث اور طیب، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو فائدہ دینے والی ہے وہ طیب ہے، اور جو فائدہ نہیں دیتی ہے، جس سے کا نقصان ہے، مثلا نقصان کیا ہے؟ جو منتفع نہیں ہے۔ ایک زمین وہ ہے جو منتفع ہے، ایک زمین وہ ہے جو منتفع نہیں ہے، یعنی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ جو فائدہ دینے والی ہے وہ طیب ہے، اور جو نہیں دینے والی وہ خبیث ہے، جیسے کہ مسلمان اور کافر۔
مسلمان. اور پھر ایک چیز یہاں پر سمجھو کہ پہلی چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی گورے کالے اور کچھ درمیان کی. چلو بھائی زمین بھی ایسی ہی ہے. آپ دیکھو گے بعض جگہ سے جو ہے زمین سرخ ہوتی ہے, بعض جگہ سے جو ہے زمین کالی ہوتی ہے, بعض جگہ سے جو ہے زمین گوری گوری سی ہوتی ہے, سفید ہوتی ہے. تو یہ چیز تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ زمین ہے, لیکن یہ جو بعد کی جو 4 چیزیں بیان کی ہے یہ تو صفات میں سے ہے. یہ تو صفات میں سے ہے. سخت مزاج ہونا, نرم مزاج ہونا, پاکیزہ ہونا اور ناپاک ہونا ہے ساری زمین ہی کی صفت. دیکھ لینا غور کر ایک تو یہی ہے کہ اگر آپ غور کرو گے تو آپ دیکھو گے زمین کی صفات ہے ساری کی ساری. رواہ احمد و ترمذی و ابو داود, کہ اس کو امام ترمذی, ابو داود وغیرہ نے نقل کیا ہے. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمت, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے ظلمت میں. فلقا علیہم من نورہ, بس اس پر اپنے نور کو ڈال. فمن اصاب من ذلک النور اہتدی, بس جس شخص کو وہ نور پہنچ گیا وہ ہدایت پا گیا. ومن اخطا ضل, اور جس شخص کو نہیں پہنچا ضل, وہ گمراہ ہو گیا. ای خرج عن الہدایہ, ای صراط المستقیم, یا صراط مستقیم سے نکل گیا. فذالک اقول جف القلم علی علم اللہ, رواہ احمد و ترمذی. اب بھائی ایک چیز سمجھو کہ ایک تو یہاں پر نور کا ذکر ہے, ایک یہاں پر ظلمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو جو ہے اندھیرے میں پیدا فرمایا, ظلمت میں. پھر ان پر اپنی تجلی ڈالی, یعنی ایک نور ڈالا. پھر نور ڈالنے کی وجہ سے جس کو وہ نور پہنچا وہ ہدایت میں ہے اور ہدایت پر رہے گا اور ہدایت میں ہے, اور جس شخص کو وہ نور نہیں پہنچا تو وہ جو ہے ہدایت میں نہیں ہے اور نہ وہ ہدایت پر رہے گا. تو یہ چیز جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی فیصلہ فرما دیا تھا. اب جو ہے اس سے نور سے اور ظلمت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو نور سے سمجھو, پہلے نور سے مراد ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایمان عطا فرما دیا, یا اس سے مراد یقین ہے کہ اپنے ہونے کا یقین, کتاب اللہ پر تمام چیزوں کا یقین اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا. یا اس سے مراد جو ہے وہ معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو ہے معرفت نصیب فرما دی, اپنی معرفت نصیب فرما دی. یا احسان مراد ہے, اس سے احسان مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احسان کا جذبہ رکھ دیا. یہ ساری چیزیں مراد ہے. اور ظلمت سے مراد جہالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے جہالت کو رکھ دیا. اور یا پھر نور سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ظلمت ہی کے اندر پیدا کیا, حیرت اور ظلمت کے اندر, پھر اس پر اپنی تجلی ڈالی. پھر جس شخص کو وہ تجلی پہنچ گئی وہ ہدایت میں آ گیا, اور جس شخص کو وہ تجلی نہیں پہنچی وہ جو ہے اسی طریقے سے رہا. اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ ایک نئی صبح تھی, اس کو تعبیر کیا ہے نور سے, کیونکہ وہ جو ہے ہدایت کے اور انسانیت کے اور انسان کے وجود میں آنے کے پہلے لمحے تھے, وہ پہلی صبح تھی, اس کو جو ہے تعبیر فرمایا. اور ظلمت سے مراد جو ہے وہ جہالت ہے کہ انسان اپنی جہالت میں مر جائے, نہ رب کو پہچانے نہ کسی دوسری چیز کو پہچانے, بس دنیا سے اسی طریقے سے چلا جائے. اور یا اس سے مراد جو ہے حسد, حرص, تکبر وغیرہ کہ انسان کے اندر ظلمت سے مراد یہ ساری چیزیں ہیں کہ حرص کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یعنی ایمان سے محروم رہ جائے, اطاعت سے محروم رہ جائے, اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دور رہ جائے, احسان سے دور رہ جائے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو پہلے جو ہے 4-5 اقوال ذکر کیے ہیں. المراد به الایمان والاتقان والاحسان والمعرفہ او النور القى على الناس ای تخلیق بنی آدم حين يحيي الله
حین یحیی اللہ، تو 5 اقوال تو اس میں، اور اس سے مراد جو ہے جہالت سے مراد یہ ساری چیزیں ہیں۔ رواہ احمد والترمذی وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، فقلت یا نبی اللہ آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله یقلبها کیف شاء، رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ پہلے ایک اشکال سمجھ لو، پہلی حدیث پر ہی جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہ جو حدیث ہے ما من مولود یولد الا علی الفطرۃ الاسلام علی الفطرہ، کہ ہر شخص جو ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو اس سے مراد جو ہے بھائی فطرت سے مراد اسلام مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ استعداد مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر استعداد رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، ایمان لائے، اور دوسری یہ ساری چیزیں۔ تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا ترجمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو جما دیجیے اپنے دین پر۔ فقلت یا نبی اللہ آمنا بک وبما جئت به، اے اللہ کے نبی ہم ایمان لائے آپ پر، بنبوتک یعنی آپ کی نبوت پر، وبما جئت به اور جو آپ لے کر آئے، من الوحی الجلی او الخفی، یعنی جو بھی آپ لے کر آئے، جو آپ ہم کو بتلاتے ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ کلمۃ ما للعموم، کہ کلمہ ما جو ہے وہ عموم کے لیے۔ تو صحابہ نے کہا فہل تخاف علینا، کہ اللہ کے رسول کیا ہمارے اوپر آپ کو خوف ہے؟ قال نعم ان القلوب بین اصبعین دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، من اصابع اللہ، کہ یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے، رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف شاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس کو پلٹتے رہتے ہیں۔ یہ کیف شاء جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، یا جو ہے ضمیر ہے، ضمیر سے حال ہے یقلبها ای صفت شاء، یعنی جیسی صفت پر چاہے۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القلب کریشہ بأرض فلات یقلبها الریاح ظہرا لبطن، رواہ احمد۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل القلب، دل کی مثال اس پرندے کے پر کی طرح ہے جو ایک چٹیل میدان میں پڑا ہو، یقلبها الریاح، کہ جو ہے ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہے، ظاہرا لبطن بطنا لظاہر بطنا لظاہر، کہ کبھی اس کو اوپر کرتی ہے کبھی اس کو نیچے کرتی ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ تو بھئی انسان کا دل بھی جو ہے اسی طریقے سے کبھی معصیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کبھی حق کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی پر تو دیکھا ہوگا آپ نے، جو جانوروں کے پر ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھو گے تو میدان وغیرہ میں تو اسی طریقے سے پلٹتے ہوئے پھرتے ہیں، یہ جو ہے اسی طریقے سے پلٹتے ہوئے پھرتے ہیں، کبھی اوپر آ جاتے ہیں کبھی نیچے آ جاتے ہیں، ہوائیں ان کو جو ہے اڑائے پھرتی ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی یؤمن بأربع یشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد، کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے۔ تو یہاں پر یہ جو نفی ہے یہ اصل ایمان کی نفی ہے، یہ چیز سمجھنا۔ کبھی آپ یہ کہو کہ کمال ایمان کی نفی ہے، پھر تو جو ہے بہت سارے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، کہ بھئی کچھ تو اللہ کو مانتے ہیں، یہود و نصارہ سب اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ نفی جو ہے یہ اصل ایمان کی نفی ہے، کہ وہ سرے سے مومن ہی نہیں ہوں گے جو ان 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اس بات کی گواہی دے
کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہے، بعثنی بالحق، اور مجھ کو حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے، لا یؤمن حتی یؤمن، یؤمن ای یعلم، یتیقن ویتشہد، یہ تینوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ وہ اس بات کا یقین رکھے، یا وہ اس بات کو حقیقتاً جانے، یا اس بات کی تصدیق کرے، یا اس بات کی علی الاعلان جو ہے دل کے ساتھ گواہی دے، بعثنی بالحق، ویؤمن بالموت، اور ایمان لائے موت پر۔ موت سے مراد یا تو حقیقتاً موت ہے کہ موت پر ایمان لائے، یا یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے آخرت پر ایمان لائے کہ آخرت میں جو ہے حساب و کتاب ہوگا، والبعث بعد الموت، اور ایمان لائے مرنے کے بعد ان تمام چیزوں پر۔ موت جو ہے یہ ایسی سچائی ہے کہ ہر شخص کو پہنچنی ہے، ہر شخص کو جو ہے یہ سچائی پہنچنی ہے۔ تو پہچاننے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ موت ہر شخص کو آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ علم الیقین ہے کہ ہمارے علم کے اندر یہ بات ہے۔ پھر عین الیقین، کسی کے جنازے کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہاں اس کا جنازہ جا رہا ہے، یہ عین الیقین ہو گیا۔ حق الیقین یہ ہے کہ ہم پر بیت جائے، تو یہ جو ہے حق الیقین ہو جائے گا۔ لیکن علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، 2 چیزیں تو ابھی ہمیں حاصل ہے، تیسری چیز ابھی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ موت جو ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ موت تو وہ ہے یوصل الی النعمہ، کہ بندوں کو نعمتوں کے ساتھ ملانے والی ہے، کہ ان نعمتوں کے ساتھ بندے کو ملا دیتی ہے کہ جو نعمتیں کبھی زائل نہیں ہوگی، ان نعمتوں کے ساتھ جو ہے یہ ملانے والی ہے۔ کہ موت تو بڑی اچھی چیز ہے کہ نعمتوں کے ساتھ ملا دیتی ہے، اور یہ ہے کہ نعمت بڑی پیاری چیز ہے، نعمت بڑی پیاری چیز ہوتی ہے کہ وہاں پر ان نعمتوں میں جو ہے مزے ہی مزے ہے۔ یا موت جو ہے، موت کے رب سے ملا دے گی، یہ تو یوصل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملانے کے لیے ہے۔ تو دیکھو کہ جب حبیب سے ملتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ جنہوں نے عشق کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب عاشق معشوق سے ملتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کہ موت تو رب سے ملا دیتی ہے، تو موت جو ہے بری چیز نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ ہے لا تتمنوا الموت، کہ تم موت کی تمنا نہ کرو، موت کی تمنا نہیں کرنی ہے، لیکن موت سے گھبرانا بھی نہیں۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا، ہر شخص کو جو ہے یہ پہنچے گی، کوئی شخص اس سے نہیں بچ سکتا۔ موت ایسی سچائی ہے۔ اور پھر والبعث بعد الموت، اور اس کے بعد جو ہے حساب و کتاب ہوگا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب، یہ صنفان ای نوعان، یعنی 2 نوع میری امت میں سے ایسی ہے کہ ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، المرجیہ والقدریہ، کہ مرجیہ اور قدریہ۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب حسن صحیح۔ بھئی اسلام میں ان کا نئے سرے سے کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یا تو دیکھو مرجیہ اور قدریہ جو ہے یہ مؤولین ہیں، ہاں یہ ہے کہ بھئی فاسق و فاجر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، تو اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تغلیظ پر محمول ہے، کہ یہ جو ہے ڈرانے کے لیے ہے کہ بھئی نہ تو اعمال کو مؤخر کرو اور نہ جو ہے قدر کا انکار کرو، اور یا یہ تنویع کے لیے ہے کہ ایک نوع ان کی کافر ہے جو کہ خوب زیادہ غلو کرتی ہے یا خوب زیادہ اعمال کو مؤخر کرتی ہے، یا دوسرا ہے زجر توبیخ پر محمول ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کا جو ہے یہ تاویلی کفر ہے، یہ اجتہادی غلطی ہے
یہ اجتہادی خطا ہے، تو ان کو ہم جو ہے مختی تو کہہ سکتے ہیں، فاسق فاجر گنہگار تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن کہ یہ بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر مرجیہ کو مرجیہ کیوں کہتے ہیں؟ مرجیہ کو مرجیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اعمال کو خوب مؤخر کر دیا ہے، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو جو ہے مرجیہ کہتے ہیں۔ اور قدریہ کو قدریہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے تقدیر میں خوب بحث کی ہے، یا تقدیر میں خوب زیادہ غلو کیا ہے، یا تقدیر کا انکار کیا ہے، اس وجہ سے ان کو قدریہ کہتے ہیں۔ بھئی ان کے پھر اعمال جو ہے وہ پہلے سبق میں بتلا دیے گئے تھے، ان کے کیا عقائد ہے کیا عقائد نہیں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون فی امتی خسف ومسخ وذلك فی المکذبین بالقدر رواہ ابو داود وروی ترمذی نحو کا مسئلہ بھی بتلا دیا تھا ابھی۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھو کہ خسف اور مسخ تو یہ جملہ فرضیہ ہے۔ اگر میری امت میں خسف اور مسخ ہوتا تو ان لوگوں میں ہوتا جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، کہ ان لوگوں میں ہوتا یہ فسق اور مسخ۔ اور یہ ہے کہ یہ ان پر دلالت کر رہا ہے، جیسا کہ بھائی پہلے یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ آج کی امت میں بھی یہ چیز جو ہے ہو سکتی ہے۔ اور پھر ایک چیز سمجھو، خسف اور مسخ، خسف کہتے ہیں زمین میں دھسنا، مسخ بولتے ہیں صورت کا بگڑ جانا۔ یا خسف سے مراد یہ ہے کہ جسم تسویت الوجہ والابدان، جسم کا اور چہرے کا ایک سار ہو جانا، یہ جیسے دیوار نظر آ رہی ہے اس طریقے سے جسم بھی ہو جائے اور اسی طریقے سے چہرہ بھی ہو جائے، یہ بھی اس کی ایک صورت ہے۔ اور مسخ جو ہے یہ تو خسف کی دوسری صورت، اور مسخ کی دوسری صورت یہ ہے کہ تسوید قلوبہم، کہ دل جو ہے کالے ہو جائے، اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر تکبر بھر دے، یہ ساری چیزیں۔ اور اس سے مراد یہ ہے، ایک تیسری توجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے کو کالا فرما دے، اور چہرے کو کالا فرما کر جہنم میں دھکا دے دے کہ بھائی جاؤ آپ جہنمی قیامت میں۔ یہ تینوں صورتیں مراد لی جا سکتی ہیں۔ وَأَنَّهُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریۃ مجوس هذه الامہ ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم رواہ احمد ابو داود۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت، یعنی اس امت کے جو مجوسی ہے وہ قدریہ ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کے لیے مت جاؤ، اور اگر مر جائے تو ان کے جنازے میں بھی شامل مت ہو۔ لا تشہدوہم، تو ان کے پاس مت جاؤ، جنازے میں حاضر مت ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو مجوس ہذہ الامہ فرمایا ہے، تو پھر تو یہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک چیز تو سمجھو کہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے جو ہے کسی کی تکفیر نہیں کی جا سکتی، جس سے جو ہے کسی کی تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو یہ کافر ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے کفر کی جو ہے مشین گن اٹھا رکھی ہے، اب تو یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، ایسے مشین گن جو ہے اٹھا رکھی ہے بعض حضرات نے۔ تو اہل بریلوی حضرات کو دیکھو گے، ان کے پاس تو بس یہ ہے تیار رہتی ہے، کوئی ایسا لفظ آپ بولو جس کی تعویل بھی ممکن ہو۔ حالانکہ ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کفر کا یہ جو فتویٰ لگانا یا کسی کو کافر کہنا، یہ ایسے تھوڑا ہی کہا جائے گا، بلکہ اس سے رجوع بھی کیا جائے گا، اور اگر اس کی بات میں تعویلات ہے تو ان کو بھی سامنے رکھا جائے گا، پھر اس وقت میں کفر کا فتویٰ لگے گا۔ لیکن بریلوی حضرات کو دیکھو، بات بات پر کافر، خود آپس میں ان کے جو ہے خوب فتوے لگے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر خوب فتوے لگا رکھے ہیں۔
اعلیٰ حضرت پر بھی خود کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں، دیگر پر بھی فتوے لگے ہوئے ہیں۔ ان کے گھروں ہی میں جو ہے کفر کی مشین چلتی ہے، ان کے گھروں ہی میں کفر کی مشین چلتی ہے، کسی کو نہیں بخشتے۔ حالانکہ اب جو ہے اب سعودیہ عرب کے جو ہے فتاویٰ دیکھو گے تو ان کو صاف صاف جو ہے کافر کہا ہے، ان کا ذبیحہ کھانا حرام، ان سے میل جول رکھنا حرام۔ فتاویٰ بلد الحرمین دیکھو، اگر آپ دیکھو گے ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے تو بھائی جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بڑھتا بھی ہے۔ اگر آج تم کسی پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہو تو تم پر بھی لگ جائے گا۔ کفر جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ کوئی ایسا نہیں۔ اگر جس پر آپ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہو اگر وہ یقیناً کافر ہے تو پھر تو وہ سمجھو کہ وہ کیچڑ ہے، اور بول آپ پھینکو گے یا کوئی چیز پھینکو گے تو وہ کیچڑ میں جو ہے دھنس جائے گی، وہ کیچڑ کے اندر چلی جائے گی۔ تو یہ بات صحیح ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے شخص پر جو ہے کفر کا فتویٰ لگاؤ گے جو کافر نہیں ہے تو آپ گویا بول کو ایسی جگہ پر مار رہے ہو کہ جہاں پر اس کے مارنے کی جگہ نہیں ہے، مثلا دیوار پہ مار رہے ہو پھر تو آپ، اور وہ لوٹ کر آپ کے پاس ہی آئے گی۔ جب وہ آپ کے پاس آئے گی اس کا تو کچھ نہیں بگڑا، لیکن آپ کا ضرور بگڑے گا، آپ کا ضرور بگڑے گا۔ تو وہ تو کافر نہیں ہوگا لیکن آپ کافر ہو جاؤ گے۔ یہ وَأَنْ عُمَرَ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا اہل القدر ولا تفاتحوهم رواہ ابو داود، کہ اب جو ہے ان کے پاس اہل قدر کے پاس مت بیٹھو، ولا تفاتحوهم رواہ ابو داود، نہ تو ولا تفاتحوهم نہ تو ان کو حکم بناؤ علینا اپنے اوپر، اور یا یہ ہے کہ نہ ان کو ابتداءً سلام کرو، ولا تسلموا، اور آپ ان کو جو ہے سلام مت کرو اولاً پہلے ابتداءً، یا پھر یہ ہے اس سے مراد کہ ان کے ساتھ بحث نہ کرو، ولا تبحثوا، ان کے ساتھ بحث مت کرو۔ پھر یہاں پر فرمایا لا تجالسوا اہل القدر۔ اب یہ نہیں جو ہے یہ کیسی ہے؟ نہیں جو ہے یہ تحریم کے لیے ہے یا کسی دوسری چیز کے لیے ہے؟ اگر تحریم کے لیے ہے تو ان کے پاس بیٹھنا حرام، پھر جو ہے تعلیم ان کو تبلیغ کیسے کی جائے گی، اور دوسرے وہ چیزیں بھی ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ شخص بیٹھ سکتا ہے جس کو ان کی مجلس سے کوئی اثر نہ پڑتا ہو، اس کے عقائد میں کوئی خرابی نہ آتی ہو، اس کے اعمال میں کوئی خرابی نہ آتی ہو، اور دیگر چیز میں اس کی کوئی خرابی نہ آتی ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شبہات ڈالیں گے عقائد کے اندر، پھر جب شبہات ڈالیں گے تاکہ یہ اسلام سے دور ہو جائے، اور پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان عقائد میں پختہ ہوتا ہے تو اعمال سے اس کو ہٹائیں گے، کسی اعمال سے اس کو ہٹائیں گے، جب وہ اعمال سے ہٹے گا تو وہ ضلالت و گمراہی میں خود بخود چلا جائے گا۔ یہ ہے، اور جو شخص ان سے مؤثر ہو سکتا ہو تو اس کے لیے بیٹھنا درست نہیں ہے، اور جو شخص ان سے مؤثر نہ ہوتا وہ بیٹھ سکتا ہے۔